أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم ووسع كل شيء ما أداء بالفناء والعدم كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم جسمه مقدس مطهر منور معطر نور الهدى مصباح الظلم شفيع الشيم صاحب الجود والكرم الله واسمه والجبريل خاتمه والبراق مركبه قاب قوسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المحكم وكتابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر صلوات محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد جزاک محترم سوچ کر تو ہم آئے تھے کہ امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ کی حضور میں پیش کیا جائے گا جو آپ نے مسجد جامع اموی میں پیش کیا تھا مگر یہاں کے سروات پڑھے محمد اور آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ارادہ تو یہ تھا کہ خطبہ امام سجاد آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے مگر جس جگہ پر یہ مجلس ہو رہی ہے اس جگہ کی مناسبت سے موضوع بدل گیا ہے ایک وجہ اور دوسری وجہ یہ ہے مجھ سے کہا گیا تھا کہ 5 بجے آپ کو خطاب کرنا ہے اور اس وقت دعائیں ہونے 9 بجے مجھے احمد آباد میں بھی ایک مجلس پڑھنی ہے لہذا بہت زیادہ حضرات کی خدمت میں قائم نہیں ہوں گے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ سفر مختصر ہو جائے 2 گھنٹے کا سفر اگر ہے تو بہت زیادہ تیز اگر جائیں گے تو 1.5 گھنٹہ تو لگے گی اب ہمارے پاس وہ پاور تو ہے نہیں کہ زمین سمٹے اور ہم پہنچ جائیں یہ پاور تو ابو دوراب کے پاس ہے جاگ کی اور بیدار ہو کے سنیے گا
جنگ تبوک مولا کائنات نہیں آئے اس جنگ میں. رسول اللہ نے کہا آپ کو اس جنگ میں نہیں جانا اور نہیں گئے. یا جنگ خیبر کے لیے بعض لوگوں نے لکھا کہ مولا کائنات کو بلایا گیا، نادے علی مطلب آ جائے، بلایا اور آپ تشریف لے آئے. اصحاب کو تعجب ہوا کہ مدینے سے خیبر یا مدینے سے تبوک کیسے پہنچ گئے. آئے رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ اصل میں یہ لوگ اس چکر میں بھی تھے کہ علی تو ہے نہیں، رسول بھی ہے، فتح تو ملنی ہے، تو صحرا اب ہمارے ہی کسی نہ کسی کے سر میں بندھے گا. امید دیے تھے کہ شاید اب علی نہیں ہے، رسول تو ہے ہی ہے، جنگ میں فتح تو ہونی ہے، تو اب ہمیں میں سے کسی نہ کسی کے ہاتھوں فتح ہوگی. لہذا خوش بھی تھے. اب جو آ گئے نہیں تو برداشت نہ ہو سکا. آئے یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ علی مدینے سے یہاں جادو کر دیا ہے، جادو کیا. رسول نے کہا خبردار، علی جادوگر نہیں ہے، معجز نما ہے، معجز نما ہے. علی نے زمین کو سمیٹا ہے. علی ہے، زمین ہے تراب، علی ہے ابو تراب. لہذا حکم دیا زمین کو، زمین سمٹی، علی پہنچ گئے. تو یہ پاور تو ہمارے یہاں ہے نہیں، لہذا بہت زیادہ حضرات کی خدمت میں حائل نہیں ہوں گے. میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے قرآن مجید کے ایک مختصر سے سورے کی آیت کو، جس میں کہا گیا الہاکم التکاثر، تم نے غافل کر دیا ہے اپنے آپ کو مال، زیادہ مال جمع کرنے کے چکروں میں، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاؤ. قبرستان ہے، لہذا کچھ باتیں اسی موضوع سے متعلق ہو جائیں. قبرستان آیا کرو، روایات میں بھی ہے، تاکہ موت یاد رہے. میں نے عشرے کے درمیان کسی ایک مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو چیز سب سے زیادہ یقینی ہے ہم اسی سے غافل ہیں. جو لوگ خدا کو نہیں مانتے، یا یوں کہوں خدائے موت کو نہیں مانتے، موت کے خدا کو نہیں مانتے، وہ موت کو مانتے ہیں. خدا کے منکر ہیں، خدا کو نہیں مانتے. خدا نے موت کو خلق کیا ہے، موت کو مانتے ہیں. اتنی یقینی ہے دنیا کا کوئی فرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم آب حیات پی کے آئے، ہمیں موت نہیں آئے گی. جب موصل اعظم نہ رہے کون رہے گا؟ رسول اللہ اگر ان کو ہی موت آئی تو ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ مگر ہم ہیں غافل اس سے. لہذا تاکید کی گئی ہے کہ قبرستانوں کی طرف، قبروں کی طرف جائیے تاکہ موت یاد رہے، اور جب موت یاد رہے گی تو انسان کنٹرول میں رہے گا. جی اگر کسی چیز کا انسان کو خوف ہو جاتا ہے تو وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. اب موت سے بچت تو ہے نہیں، تو کیا کیا جائے کہ موت حیات میں بدل جائے؟ توجہ کیجیے گا عزیزو. اب آپ کہیں گے مولانا یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ موت حیات میں بدل جائے؟ میں نے کہا ابھی دور کی بات نہیں ہے، ابھی آپ نے محرم گزارا ہے،
ابھی محرم گزرا ہے، کربلا والوں نے ظاہری موت کو اختیار کیا، آج حیات ابدی ملی یا نہیں ملی انہیں؟ تو کیوں نہ ہم ان کے راستے پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو بھی زندہ جاوید بنا لیں؟ ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ اور صرف یہ چیزیں ائمہ طاہرین کے لیے مخصوص نہیں ہے، ہم بھی وہ بن سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جس کی زندہ مثال قاسم سلیمانی ہے، آج ساری دنیا بتائیے کہاں کہاں ان کی موت پر شوق نہیں منایا گیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اہل بیت کے فرامین پر اس انداز سے چلایا کہ جیسا وہ چاہتے تھے، جیسا وہ چاہتے تھے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جیسا ہم چاہیں، اور یہاں ہم اور میں کی تو گنجائش ہی نہیں ہے، قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ۔ جتنے بڑے میں والے تھے، فرعون خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں خدا ہوں۔ مگر جب اللہ نے رسی کھینچی تو عزت والی موت نہیں ملی۔ کیا ہوا؟ کہا پانی میں ڈوب مرا۔ تو جب اللہ رسی کھینچتا ہے تو ساری میں اور ہم نکل جاتی ہے۔ جناب بہلول قبرستان میں بیٹھے ہوئے، اتنے میں دیکھا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں، بس جناب بہلول کھڑے ہوئے، سب جھوٹے ہیں، سب جھوٹے ہیں، سب جھوٹے ہیں۔ اب لوگ آئے، کہنے لگے کیا بک رہے ہو تم؟ کہا سب جھوٹے ہیں۔ کہا کس کو کہہ رہے ہو؟ کہا یہ جو قبروں میں لیتے ہیں، یہ جو قبروں میں لیتے ہیں سب جھوٹے ہیں۔ کہا بھیا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ہم اور آپ تو جانتے ہیں کہ جناب بہلول دیوانے نہیں تھے، دانا تھے، دیوانے بنے ہوئے تھے، بڑے بڑے داناؤں کو دیوانہ بنا دیتے تھے۔ جی لیکن کیا کر رہے؟ لیکن اس زمانے والے تمہیں دیوانہ ہی سمجھتے تھے نا، لہذا کہنے لگے کیا بک رہے ہو تم؟ کون جھوٹا ہے؟ کہا یہ قبروں والے۔ کہا تمہیں کیسے پتا؟ کہا پتا ہونے کی بات ہی کچھ نہیں ہے۔ دنیا میں جب تک تھے کہتے تھے میرا مال، میری اولاد، میرا بزنس، میرا بینک بیلنس، میری دولت، میری فلاں، میری فلاں، میری فلاں۔ لیکن آج بتاؤ ان کا کیا ہے؟ کہاں گیا ہم اور کہاں گئی وہ میں والی خصلت؟ اسی قبرستان میں ایک پھٹی ہوئی قبر میں بہلول بیٹھے، اتنے میں ہارون آ گیا۔ ہارون رشتے دار بھی تھا، بادشاہ بھی تھا۔ ہارون آ گیا، قبر کے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں، قبر پھٹی ہوئی ہے، اندر شاید کھوپڑی ووپڑی پڑی تھی۔ اتنے میں ہارون آیا اور آنے کے بعد کہا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا کچھ نہیں، بس سوچ رہا تھا۔ کہا کس بارے میں سوچ رہے تھے؟ کس بارے میں سوچ رہے تھے؟ کہا یہی کہ اس قبر میں جو کھوپڑی پڑی ہے اس میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ اور نہیں کیا اس میں اور میری کھوپڑی میں کیا فرق ہے؟ کیسی بےتکی باتیں کرتے ہو؟ کہا بےتکی نہیں ہے، یہ بہت دکھ والی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا مطلب یہ
کہ مر کے جب تم بھی آؤ گے تو تم بھی ایسے ہی کھوپڑیوں میں بدل جاؤ گے. اب کیا فرق رہے گا اس میں اور ہم میں؟ دنیا میں تو تم بادشاہ ہو، لیکن جب قبر میں آؤ گے تو ہم میں اور تم میں کوئی فرق نہیں رہے گا. ہاں ایک فرق رہے گا، شاید ہم تم سے جلدی نکل جائیں تو پھنسے رہو. جناب ابوذر کا واقعہ مشہور ہے، آپ حضرات سب نے سنا ہے. قاضی صاحب کو جناب پہلوان سے بھی البتہ یہ واقعہ منسوب کیا گیا ہے، لیکن جناب سلمان کیا جناب ابوذر مدائن کے گورنر بن کے گئے تھے. بات میں ایسی بات نکلی، کہنے لگے کہ قیامت میں ایسے حساب ہوگا اور ویسے حساب ہوگا اور یہ ہوگا. ایک توا گرم تھا اور وہاں بھی ایسے ہی حساب ہوگا کہ مثلا آنکھ پہ کھڑا ہوگا آدمی اور بڑی مصیبتیں ہوں گی اور معیشت میں بڑے مسائل ہوں گے. تو لگے حساب کتاب. تو جناب سلمان یا جناب ابوذر انہوں نے سمجھانے کے لیے اجڑتے توے پر گئے اور جتنی ان کی پونجی تھی 2 یا 3 عدد وہ بیان کر کے اتر آئے. وہ بیان کر کے اتر آئے کہ مد مقابل بڑا مالدار تھا، کوٹھیاں، گاڑیاں، بینک بیلنس. جناب آپ جاننے سے پہلے سمجھ گئے. تو یاد رکھیے گا عزیزو کہ جتنا یہاں ہم نے جمع کیا ہے اس کا حساب تو دینا پڑے گا. لہذا بہت ہوشیار رہے. مال کمانے کی ممانعت اسلام نے نہیں کی ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم مال نہ کماؤ. اسلام کہتا ہے مال کماؤ لیکن فرعون نہ بنو. مال کماؤ لیکن فرعون نہ بنو. کماؤ اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے واجب ہے، ساتھ میں فقیروں اور غریبوں کا بھی خیال رکھو. اور جو تم اپنے اوپر خرچ کرو گے اس کا حساب تو دینا پڑے گا، اور جو دوسروں پہ خرچ ہوگا اس کا حساب کتاب نہیں ہے، اجر ملے گا. رسول خدا کیا قربانی ہوئی، سارا کچھ بٹ گیا، تھوڑا سا بچا، بہت مختصر سا. اب اپنے غریبان کے جھانک کے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب ہمارے یہاں قربانیاں ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے. صلوات پڑھنے محمد اور آل محمد پر. کنیز آئی، رسول نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضور سب بٹ گیا، بس اتنا سا بچا ہے. عزیزو توجہ کیجئے گا، ضائع نہ ہو میری بات. کہا کیا ہوا؟ کہا سب بٹ گیا، اتنا سا بچا ہے. رسول نے مسکرا کر کہا وہ سب بچ گیا، یہی نہیں بچا. وہ جو چلا گیا وہی بچا ہے، یہ جو ہے یہ بچا نہیں ہے، اس کا حساب دینا ہے. لہذا جب ہمارے یہاں بھی قربانیاں ہوں تو بچانے کی کوشش نہ کیجیے گا ورنہ بچے گا نہیں. تو عزیزو الہاکم التکاثر، تم نے مال جمع کرنے کے چکر میں، زیادہ مال جمع کرنے کے چکر میں تم غافل ہو گئے ہو، اپنے خدا سے غافل ہو گئے ہو. اور یہاں تک کہ تم اتنا غافل ہوئے کہ قبروں تک پہنچ گئے.
عزیزوں، ایصال ثواب کی مجلس ہے. ایصال ثواب، ایصال ثواب کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی ثواب بھیجا جا رہا ہے. ثواب کس کے لیے بھیج رہے ہیں؟ کس کے لیے بھیج رہے ہیں؟ وہ جو چلے گئے زندگی بھر ماں باپ کی قدر نہ کی، مرنے کے بعد اب جناب ایصال ثواب فرما رہے ہیں. جب تک زندہ رہے اس وقت تک ماں باپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ماں باپ، عزیزو یاد رکھیے گا، ماں کا مرتبہ بہت زیادہ ہے. شرعی اعتبار سے بھی کہا گیا ہے کہ اگر ماں اور باپ ایک ساتھ پانی کا تقاضا کر دیں تو ماں کو پہلے پانی دے دو، اس لیے کہ اس کی زحمتیں زیادہ ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ باپ کو اسلام نے ہلکے میں رکھا ہے. نہیں عزیزو، باپ کا بھی بڑا مرتبہ ہے. ایک جملہ کہوں، باپ کی جوتیاں جو گھر کے باہر رکھی رہتی ہیں وہ بھی انسان کو محفوظ بنائے رہتی ہیں. محفوظ بنائے رہتی ہیں کہ کوئی ہے، کوئی ہے. پوری زندگی اپنی گزار دیتا ہے اپنی اولاد کو کہیں پہنچانے کے لیے، اپنی اولاد کی ترقی کے لیے. اپنی جوانی بڑھاپے میں اور بڑھاپا قبر تک لے جاتا ہے باپ. اور جب ہمارے نوجوان جوان ہوتے ہیں اور ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو موبائل پہ اسٹیٹس لگاتے ہیں، مائی لائف از مائی وائف. جس نے اپنی پوری زندگی تمہارے لیے قربان کر دیا اس کی لائف کا کوئی وہ نہیں. اور وہ جو محترمہ آئی ہیں وہ ان کی لائف بن گئی ہے، جو آپ کی لائف کو دھیرے دھیرے چوس کر ختم کر رہی ہے. توجہ کیجیے، فکر کیجیے. یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے. ایک اعتراض ہم پہ ہوتا ہے، ایصال ثواب کی عموم مجلس میں کھانا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ زیارت کی مجلس ہو، چہروں کی ہو، 40ویں کی، عموماً کھانا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، کھانا ہوتا ہے. عوامی کھانا الگ ہوتا ہے. مولانا صاحب کا کھانا الگ بڑی ہنسی آئی. آپ پڑھ لیں ایصال ثواب کوئی چیز نہیں ہے، سب یہی رکھا رہتا ہے. کھانا پینا یہ سب اپنے کھانے پینے کا ان لوگوں نے ڈھونگ بنا رکھا ہے. فاتحہ دیا، فاتحہ دیکھ کر پہنچ گیا، کہاں پہنچا؟ سب یہی رکھا ہوا ہے کھانے پینے کا.
یہ سب ان لوگوں نے اپنے کھانے پینے کا حساب کتاب بنا رکھا ہے۔ میں کہا اچھا بھائی شاید کل آپ یہ اعتراض کرتے تو ہمارے پاس شاید جواب نہ ہوتا، لیکن آج تو آپ بھاگ ہی نہیں سکتے۔ دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہے، اور یہی تو کمال ہے کہ دنیا جتنی ترقی کرتی جا رہی ہے، اہل بیت کے فضائل اتنے کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ محمد والے محمد سرور کل تک ہمارے بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ علی پے کے نیچے ایک نقطہ ہے، اور یہ کہہ دیا آنند نقطہ تو تھا دربا میں اس پے کے نیچے کا نقطہ ہوں۔ نہیں سمجھ میں آتا تھا اتنے بڑے علی اتنے فضائل اتنے مناقب، یہ پے کے نیچے کے نقطے پہ کیسے سما سکتا ہے معاملہ۔ کمپیوٹر ہارڈ کی چپ کتنی ہوتی ہے، کتنی سی ہوتی ہے، جو لوگ کمپیوٹر سے واقف ہیں، کتنی سی، ساری دنیا کے ڈاکومنٹس اس میں موجود ہیں۔ کل تک نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ کپڑے کے نیچے کیسے سما گئے نقطے میں، آج تو واضح ہو گیا۔ کل تک سمجھ میں نہیں آتا تھا جب مولوی صاحب کہتے تھے کہ امام زمانہ خانہ کعبہ سے آئیں گے اور وہاں سے آواز دیں گے، ہر آدمی سن لے گا، نہیں سمجھ میں آتا تھا۔ آج ٹیلی ویژن امریکہ میں بیٹھا ہوا ایک آدمی بول رہا ہے، آپ لائیو یہاں سن رہے ہیں، سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں؟ جو ہم بیان یہ کرتے تھے کہ امام زمانہ جب آئیں گے تو زمین کے خزانے خود نکل نکل کر بولیں گے کہ ہم یہاں ہیں، پھر کہ آپ غلو کرتے ہیں۔ ہم نے کہا آج دیکھو دنیا نے ترقی کی، ایسے آلے بنائے، زمین پر رکھا، پتہ چل گیا یہاں تیل ہے، یہاں سونا ہے، یہاں دھات ہے، یہاں فلاں چیز ہے۔ دنیا ترقی کرتی جائے، ہم فضائل نکالتے رہیں گے۔ اور امام زمانہ کے ظہور میں کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ دنیا علمی اعتبار سے بالکل نقطۂ عروج پر ہوگی۔ وہ علم کہ جو قلیل ہے، قرآن نے کہا ہم نے تم کو قلیل علم دیا ہے، وہ جب نقطۂ عروج پر ہوگا تو وہ کثیر علم والا ظہور کرے گا، اس وقت اس کا ظہور ہوگا۔ بہرحال کہنے لگے یہ سب کھانے پینے کا ڈھکوسلا بنا رکھا ہے آپ لوگوں نے، نہ فاتحہ جاتی ہے نہ کھانا جاتا ہے، سب کو یہی رکھا رہتا ہے۔ میں نے کہا بھائی بھاگ کے اب نہیں جا سکتے تم، کل تک تو ممکن تھا کہ تم اعتراض کرتے اور ہم چپ ہو جاتے، مگر آج بھاگ نہیں سکتے ہو۔ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا موبائل دیجیے، موبائل اگر مولوی صاحب مانگیں گے تو پہلا جواب مولوی صاحب پہلے سے نہیں ہے۔ لاؤ بھائی ذرا موبائل، اب موبائل دیا انہوں نے، میں نے دیکھا اینڈرائڈ موبائل ہے، میں نے جان پوچھ کے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، ذرا میرے ایک دوست کشمیر میں رہتے ہیں، ان کو ایک سلام بھیج دیجیے، آپ فون نہیں کرنا ہے، سلام بھیج دیجیے۔ انہوں نے جلدی سے ٹائپ کیا اور ٹائپ کر کے ایک بٹن دبایا سینڈ والا، اور وہ چلا گیا۔ پہلے مولانا گیا، ہم نے کہا کہاں گیا؟ نہیں توجہ نہیں کر رہے ہیں آپ۔ میں نے کہا کہاں گیا؟ پہنچ گیا۔ میں نے کہا کہاں پہنچا بھائی، یہ تو یہی لکھا ہوا ہے۔ کہا جناب یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے وہاں بھی پہنچ گیا۔ اگر یقین نہ ہو تو لائیے نمبر پہ ڈائل کر کے آپ سے ان کی بات کرا دوں کہ سلام پہنچ گیا ہے۔
لہذا اس دور میں تو تم بچ کے جا ہی نہیں سکتے ہو. کرو اعتراض. دنیا نے ترقی کی ہے، وہیں سے جواب دیں گے، وہیں سے جواب دیں گے ہم آپ کو. بس ایک دو باتیں اور سہمت تمام. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام آج روز شہادت شہادت امام سجاد. ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام وہ امام ہیں جن کی امامت کا دور عصر عاشور بعد شہادت امام حسین شروع ہوتا ہے. اور ان حالات میں امام سجاد نے حسینیت، مقصد حسینی اور دین و مذہب کو اس انداز سے بچایا کہ واقعاً بعض وقت تعجب ہوتا ہے، دماغ کام نہیں کرتا. میں نے چاہا تھا کہ میں خطبہ امام سجاد یہاں پیش کروں گا آپ کے خدمت میں. دیکھیے کن حالات میں امام سجاد نے امامت کو سنبھالا ہے، حسینیت کو بچایا، مقصد حسینی کو بچایا، اور ایسا بچایا کہ 40 42 45 یا 46 سال کی محنت پر 45 منٹ میں آپ نے پانی پھیر دیا. امام سجاد معمولی نہیں ہے. 45 منٹ سے بولے جامع امامی میں امام سجاد. علماء نے لکھا ہے 40 سے 45 منٹ جو خطبہ موجود ہے اس کو اگر پڑھا جائے تو اس سے زیادہ کا وقت نہیں ہوتا. اور شام میں معاویہ کی 45 سال کی محنت تھی. 45 سال. پہلے خلیفہ کے مرنے سے 4 دن پہلے شام کا محاصرہ ہوا. خلیفہ دوم کے زمانے میں شام فتح ہو گیا، اور اس وقت سے لے کے اب یہ پوری ایک تفصیل تھی جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اب وقت نہیں ہے اس کا. 45 سال پیدا ہونے والا بچہ ادھیڑ عمر کا ہو گیا. کیا سن کے؟ علی پر نعوذ باللہ لعنت، گالیاں. شام والوں کو تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ جناب حمزہ کا رسول اللہ سے کوئی رشتہ ہے. حسنین جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ شام والوں کو نہیں پتا. وہ صرف یہ سمجھتے تھے کہ اہل بیت یعنی معاویہ اور یزید، اس کے علاوہ نہیں جانتے تھے. اور عجیب ماحول بنا رکھا تھا شام کا. مدینے سے ایک صحابی رسول شام آتا ہے. شام میں اس نے اذان سنی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے بعد کیا ہے؟ اشہدو اللہ الہ الا اللہ. اس کے بعد اشہدو ان محمد رسول اللہ. جب وہ شام پہنچا تو مؤذن اذان دے رہا تھا مسجد کے مینارے پر کھڑے ہو کر، یشہد ان محمد رسول اللہ، یشہد ان محمد رسول اللہ. یہ سوچا کہ شاید ہو سکتا ہے اس کو معلوم نہ ہو، کہا چلو چل کے میں ہی بتا دوں گا اسے. توجہ کیجیے گا. مسجد میں آیا، دیکھا مصلی پہ امام
صاحب کھڑے ہوئے ہیں آدھے مسلح پر آدھے مسلح کے باہر. تعجب ہوا دیکھ کے اسے. کہا چلتے ہی چلتے امیر شام ہی سے پوچھ لیتے. مسجد سے باہر نکلا, دیکھا کہ کچھ لوگ ایک زندہ آدمی کو جنازے میں باندھ کر لے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں, اور یہ لوگ کچھ لوگ جو 10 12 15 20 جو بھی رہے ہوں انہوں نے لے جا کے اسے زندہ دفن کر دیا. اسے اور تعجب ہو. اس نے کہا چلو قاضی سے پوچھ لیتے ہیں کیا قضیہ ہے, کیا مسئلہ ہے. اب جو قاضی کے پاس پہنچے دیکھا قاضی صاحب ایک ہاتھ میں شراب پیے ایک ہاتھ میں قرآن, اور شراب پی کے کہتے ہیں قسم ہے اس قرآن کی یہ شراب ہے. ان کا اب تو بس ایک ہی جگہ بچتی ہے, دربار. گئے امیر شام کے یہاں. امیر شام کے یہاں ہو گئے, لگے ارے کیا ہو رہا ہے شام میں. کہا کیا ہوا. کہا یہ میں نے دیکھا. کہا انہیں لوگوں کو بلاؤ وہی جواب دیں گے. بلایا گیا. کہا بھائی تم اشہدو کی بجائے اشہدو کہہ رہے ہو اذان میں. دیکھیے آپ کے شام کا ماحول کیا تھا, کن حالات میں امام سجاد شام میں آئے ہیں. امیر شام نے پوچھا کہ اشہدو کا کیا مطلب ہے. کہا جناب میں ہوں عیسائی, میری آواز اچھی تھی, مسلمانوں نے کہا کہ تم اذان دو. اشہدو کے معنی ہوتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں, یہ اشہدو کے معنی ہوتے ہیں یہ لوگ گواہی دیتے ہیں. اس لیے کہ میں تو عیسائی ہوں, میں تو گواہی دے نہیں رہا ہوں, یہ لوگ گواہی دیتے ہیں. کہا بھائی یہ مسلح مولانا صاحب آدھے آپ مسلح کے باہر آدھا مسلح کے اوپر. کہاں بس آدھا بدن ہمارا نجس تھا, تو جو حصہ نجس تھا وہ مسلح کے باہر, جو پاک تھا وہ مسلح کے اوپر. ہنسنے کا مقام بھی ہے اور سوچنے کا مقام بھی ہے. کیا شام کے حالات تھے, کن حالات میں میرا یہ بیمار امام جب گیا ہے تو اس نے پورے تختے کو پلٹ کر رکھ دیا ہے. کہاں بھائی یہ مردے والا کیا قضیہ ہے. کہا یہ 10 15 لوگ کہہ رہے ہیں یہ مر گیا, یہ ایک کہہ رہا ہے کہ میں زندہ ہوں. ہم 10 15 کی مانے کہ ایک کی مانے. کہا قاضی صاحب آپ کہنے لگے ایک ملزم پکڑ کے آیا تھا, اس کے پاس سے شراب نکلی تھی, اور وہ ملزم کہہ رہا ہے کہ یہ شراب نہیں سرکہ ہے, یہ شراب نہیں سرکہ ہے. اب میں نے پی کے قرآن سے قسم کھا کے گواہی دی کہ یہ سرکہ ہی شرابی ہے. بتائیے آپ کے شام کے کیا حالات تھے. بجائے یہ توجہ عزیزو, بجائے یہ کہ امیر شام شرمندہ ہوتا, اس نے آنے والے سے کہا جا کر علی سے کہہ دینا کہ ہم نے ایسے لوگ بنا رکھے ہیں جو تمہارے مقابلے میں آنے والے ہیں, ان حالات میں امام سجاد ان حالات میں خطبہ دے رہے ہیں. ہے کسی کا جگرا ایسا جو 72 لاشیں دیکھ کر آیا ہو, جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, گلے میں توقے خاصدار, اغیار کا مجمع, سامنے تخت پر وہ بیٹھا ہوا ہے کہ جس نے ان کے باپ کو قتل کیا, ان کے بھائی کو, ان کے چچا کو قتل کیا ہے. اس دربار میں امام سجاد نے للکارا. معمولی نہیں ہے امام سجاد کا یہ کارنامہ. 40 سال تک جس منبر سے علی کو گالیاں دی جاتی رہی,
اسی منبر پر کھڑے ہو کر 99 فضائل علی کے بیان کیے امام سجاد نے. 99 فضائل. عزیزوں آسان نہیں تھا. شام امام سجاد سے جب سوال کیا گیا کہ مولا آپ کو سب سے زیادہ اذیت کہاں ہوئی، تو آپ نے کیا فرمایا؟ شام شام شام. پوچھنے والے نے پوچھ لیا مولا کربلا میں، مولا کوفے میں؟ کہا نہیں، 2 وجہ. امام نے فرمایا ہے پہلی وجہ تو یہ کہ ہم لوگوں کو جب شام میں داخل کیا گیا ہے تو اس طرف سے لے جایا گیا جہاں ترک و دیلم کے غلام بیچے جاتے تھے. اور دوسری وجہ میں تھوڑا پیچھے آتا ہوں. کوفے میں جب یہ کاروان یہ قافلہ آیا ہے تو امام سجاد نے جب دارالعمارہ پر جناب مسلم کا سر دیکھا تو آپ نے کہا السلام علیکم یا عم، اے میرے چچا آپ پر سلام ہو. کسی نے سن لیا، وہ آیا اور آ کر کہتا ہے آپ نے کیا کہا، ان سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ کہا یہ میرے چچا ہیں. کہا نہیں ہو سکتا. امام نے پوچھا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا جب مسلم پکڑ کے لائے گئے تھے تو آپ ہی کی طرح تھے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، سر سے خون بہہ رہا تھا، دانت شہید ہو چکے تھے، چاروں طرف سے دشمنوں کا ہجوم تھا، مگر مسلم نے سر نہیں جھکایا، سر بلند رہے. امام نے رو کر فرمایا مسلم جب کوفے میں آئے تھے تو تنہا تھے، میرے ساتھ میری ماں بہنیں ہیں جن کے سروں پر چادر ہی نہیں ہے. ارے میں کیسے سر اٹھاؤں؟ جب سر اٹھاتا ہوں تو کبھی پھوپھی کا کھلا سر دیکھتا ہوں. ارباب ازا میرا مظلوم امام 36 سال یا 35 سال کربلا کے بعد زندہ رہا. خون کی آنسو رو رہا ہے. کوئی لمحہ زندگی کا ایسا نہیں تھا کہ جس میں امام سجاد روئے نہ ہو. پانی دیکھتے تھے، ہائے میرا بابا پیاسا شہید کیا گیا. کھانا دیکھتے تھے، ہائے میرا بابا بھوکا مارا گیا. کسی چھوٹے سے بچے کو دیکھتے تھے، علی اصغر کرنا ہوا کرتے تھے. کسی جوان کو دیکھ لیا، علی اکبر یاد آ گئے. ارباب ازا. آیت اللہ اجماع ہوئی. بہت سے لوگ اس میں ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے آبا کی تکلیف کی ہوگی. ان کے یہاں ذاکر نے آ کر مسائل پڑھا، یہی مسائل پڑھا کہ 40 سال امام نے گریہ کیا. ذاکر مسائل پڑھ کے چلا گیا. ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد آیت اللہ خوئی سے کہتا ہے آپ کے ذاکر نے غلو کیا ہے، حد سے بڑھا دیا. کہا کیا حد سے بڑھا دیا؟ کہا کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی بھول نہ پایا اور 40 سال سے رو رہا ہے. آیت اللہ کوئی نے کوئی جواب نہیں دیا. کہا کل پھر آنا تو میں جس میں جواب کر دوں گا. دوسرے دن پھر وہ آیا، ذاکر نے پھر مسائل پڑھا. اگر کوئی نے جب مسائل شروع ہوا تو اپنی آنکھوں پہ رومال رکھ لیا، گریہ کرتے رہے. مجلس ختم ہو گئی، وہ آیا سوال کا جواب پوچھنے، آپ نے رومال پکڑا دیا. کہا اس میں تیرا جواب ہے. وہ رومال لے کر گھر گیا. جب گھر پہنچا تو اس نے جو رومال کھولا تو دیکھا اس میں خون کی بوندیں تھیں. چیخ ماری اس نے اور رونا شروع کیا کہ جب نائب ایسے گریہ کر سکتا ہے تو آقا نے کیسے گریہ کیا ہوگا؟
امام نے آپ کو یا ولید نے آپ کو زہر دے دیا، چھوڑ دیے، میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے، زہر دے دیا، جسم نیلا پڑ گیا، امام باقر علیہ السلام کو بلایا، بلانے کے بعد کچھ وصیتیں کی۔ اب وصیتوں میں یہ تو نہیں ہے جو اب میں کہنے جا رہا ہوں، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ امام نے کہا ہوگا بیٹا باقر غسل تو دو گے تم مجھے، غسل تو دو گے تم مجھے، ٹھنڈے پانی سے نہ دینا، کفن پہنانا تم مجھے، لیکن اہتمام نہ کرنا، میرا بابا 3 دن تک بھی دو کفن پڑا، جنازہ اٹھانا مگر شان سے نہ اٹھانا، ارباب اعظم میں پڑھ رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، ارباب اعظم بتاؤں آپ کو 4 جنازے ایسے ہیں کہ جن کو غسل دیتے ہو، غسل دینے والا چیخ مار کر رویا ہے، 4 جنازے۔ پہلا جنازہ شہزادی کائنات کا علی جیسا صابر امام چیخ مار کے رویا ہے، دوسرا جنازہ جناب سکینہ کا جنازہ، جب جناب زینب نے کہا نا کہ بیٹا سجاد قمیص اتر نہیں رہی ہے، ارباب اعظم کیا سن رہے ہیں آپ؟ جن کے گھروں میں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں نا، خدا تمہاری بچیوں کو سلامت رکھے، کیونکہ اماں اسی قمیص میں میری بہن کو دفنا کیا جائے گا۔ اتنے تعزیانے کھائے تھے کہ قمیص زخم سے چپک گئی تھی، قمیص اتارنے کی کوشش ہوئی تو کھال اتر رہی تھی۔ تیسرا جنازہ ہمارے اور آپ کے ساتھ میں امام کا، ساتھ میں امام کا، جب آپ اس دنیا سے اٹھے نا، اس وقت بھی ہتھکڑی اور بیڑی اور توق آپ کے جسم پر تھا۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ میرے بابا کے گوشت کو ان لوگوں نے کھا لیا تھا کہ جو زنجیر اور بیڑی کی صورت میں تھی۔ اور تیسرا جنازہ ہمارے اور آپ کے اس مظلوم امام کا، امام سجاد کا، امام باقر سے روایت ہے، امام باقر سے روایت ہے کہ جب ہم نے قمیص اتاری ہے نا، بابا کے پیٹھ پہ ان تعزیانوں کے نشان اپنے موجود تھے، ان تعزیانوں کے نشان اپنے موجود تھے۔ غسل دیا گیا، بس آخری جملہ، مسائل کا آخری جملہ اور زحمت تمام، غسل ہوا، کفن ہوا، جنازہ اٹھا، بقی میں لے کے آئے۔ کون بقی؟ وہی بقی جہاں سیدہ دفن ہے۔ عجب نہیں قبر میں جناب سیدہ آ گئی ہوں، اے میرے باقر لاؤ میری امانت میرے حوالے کر دو۔ ارباب اعظم دفن کر دیا گیا امام سجاد کو، امام سجاد دفن ہو گئے۔ ارباب اعظم مسائل سن سکو تو سننا، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم جب جس امام کا مسائل پڑھتے ہیں آخر میں لا کر اسے کربلا پر ختم کرتے ہیں، آخر میں لا کر اسے کربلا پر ختم کرتے ہیں، مگر ہم کیا کریں کہ اس مصیبت میں بیٹا باپ سے آگے ہے۔ کون سی مصیبت؟ ارباب اعظم حسین کا لاشا 3 دن تک پڑا ضرور رہا،
انا للہ و انا الیہ